صبح کمر زرے پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف کہ صبح کمر زرے صبح کمر زرے پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف صبح کمر زرے پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف کیا کہنا بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ کا بھلا کیا ہوگا ایک دو بوند سے ہندوں کا بھلا کیا ہوگا ہم تو کہتے ہیں کہ میخانہ اٹھا کر دے دو اور یہ ساغر عشق و محبت چھلکتا ہی رہے نگاہوں میں کوئے کوئے مدینہ اور امت خضرا کا منظر گھومتا ہی رہے مگر ہائے افسوس ان سے مل کر مجھے رونا تھا بہت رونا تھا تنگی وقت ملاقات نے مجھے رونے نہ دیا اور ٹھہر جاؤں یہاں ممکن نہیں مجھ سے میرے پائے طلب کو آسماں کے پار جانا ہے میرے دوستو میں یہ دیکھ رہا ہوں اور یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات ایک نئی نعتیہ کلام سننے کے لیے بے قرار ہیں آپ کی اضطرابی کیفیت اس بات کی غماز کر رہے ہیں اس بات کی غماز ہے کہ کوئی شاعر نغمہ گر ہادی انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں ایک نئی نعت لے کر حاضر خدمت ہو تو میں چاہتا ہوں کہ ایک نئے شاعر کو آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں جن کی شاعرانہ عظمت محتاج تعارف نہیں ہے ملک کے گوشے گوشے میں جن کی شاعری کو سنی جا رہی ہے جس سے مراد جناب اشفاق بہرائچی صاحب ہیں جن کے سفروں کا یہ حال ہے کہ درودوں سے سلاموں سے زباں تر میری رہتی ہے درودوں سے سلاموں سے زباں تر میری رہتی ہے یہی ایک میری عادت ہے یہی ایک میری خصلت ہے اور نہ ہو جس کو تعلق حضرت ختم رسالت سے نہ ہو جس کو تعلق حضرت ختم رسالت سے علل اعلان کہتا ہوں مجھے اس سے بغاوت ہے جناب اشفاق بہرائچی صاحب رونق اسٹیج معتبر علماء کرام حفاظ کرام سامعین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ عام طور سے پروگراموں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کمیٹی والے بیچارے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور انہیں سننے کا موقع نہیں مل پاتا کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے لیکن آج دیکھ رہا ہوں کہ کمیٹی والے ایک دم سارے کام کو چھوڑ کر کے آگے ہیں کھڑے ہو کر سننے کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں الکسوہ ٹریولز کے ڈائریکٹر میرے بہت ہی عزیز دوست حافظ ابو عمیر صاحب سلطان پوری کا جنہوں نے اس خوبصورت سے پروگرام کو انعقاد کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں آنے کو سننے سنانے کو قبول فرمائے نعت پاک کے چند شعر میں بھی پڑھوں گا تھکے تو نہیں ہیں آپ لوگ ادھر والے تو شروع سے تھکے بیٹھے ہیں بیچارے نہیں اصل میں تھوڑا سا بے ترتیبی یہ ہوئی کہ یہ بیچ میں کھمبا جو آ گیا اس کی وجہ سے ادھر زیادہ کھڑے ہو کے ہم لوگوں کو پڑھنا پڑ رہا ہے کیمرے کی وجہ سے یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے تھوڑا سا دوری ادھر ہو جا رہی ہے بہرحال کوشش کریں گے جو بہت زیادہ پیچھے بیٹھے ہیں بیچارے وہ لوگ آگے کی کرسیوں پہ آ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اچھا ہوگا آنے والے لوگوں کو جگہ ملے گی حضرت مولانا عبد الحسیب صاحب دامت برکاتہم
جو حافظ ابو میر صاحب کے والد گرامی ہیں، اور ان کی کمیٹی کے میں تمام ذمہ داروں کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ چند شعر نعت پاک کے حاضر کروں، اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ ماشاءاللہ حضرت رکھیے نا، وہیں رکھیے حضرت قاری عبد المعیز صاحب چودھری کانپور سے تشریف لا چکے ہیں، اور بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ شروع کروں بھائی؟ کتنے لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مطلب اور چند شعر سے اپنے شعری سبق کا آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ صبح کا منظر، تھوڑا سا ڈیلے سے ریپیٹ کو تھوڑا سا اور دور تک لے جائیے کہ صبح کا منظر پھول ستارے صبح کا منظر، صبح کا منظر پھول ستارے، صبح کا منظر پھول ستارے، چاند کا جلوہ ایک طرف، صبح کا منظر، صبح کا منظر پھول ستارے، چاند کا جلوہ ایک طرف، کہ صبح کا منظر صبح کا منظر پھول ستارے، چاند کا جلوہ ایک طرف، صبح کا منظر پھول ستارے، چاند کا جلوہ ایک طرف، ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف، کیا کہنا، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا چہرہ ایک طرف، کیا کہنا، بہت خوب۔ ارے واہ، پہلے مصرے پہ بھی نا، یہ پہلا پروگرام ایسا دیکھ رہا ہوں، یہ شعر مکمل نہیں ہو رہا، 2 مرتبہ لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرات کو، ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ حضرات صرف ایک جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں، ایک طرف، بس یہ پورا کلام آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صبح کا منظر، صبح کا منظر پھول ستارے، صبح کا منظر پھول ستارے، چاند کا جلوہ ایک طرف۔ قاری عبد الحسیب صاحب جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، عالی جناب عتیق مستری صاحب اور ڈی کے بی ڈی سی صاحب، کلو پردھان صاحب، ان کا اوریجنل نام کیا ہے؟ کلیم احمد، ہاں کلیم احمد صاحب، یعقوب بھائی اور شابان بھائی، یہ جہاں بھی ہیں ان کی توجہ، اور ایک شعر اس کلام کا ملاحظہ کیجیے کہ خلد بری ہو جنت ماں عدن ہو یا پھر دوس بری،
جزاک اللہ۔ ایک طرف سرکار کا روضہ، ایک طرف ساری دنیا، جس کا صدقہ اس کا چہرہ، ایک طرف ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ، ایک طرف حافظ ابو عمیر صاحب کے ذریعے ایک اور اچھے شخص سے ہماری ملاقات ایک آدھ مرتبہ لکھنؤ میں یادگار ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا عبدالتواب ندوی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھی لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی بھی دعائیں، اور ایک شعر یہاں سے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیجیے، ایک مرتبہ کہہ دیجیے دو چار لوگ مل کے سبحان اللہ، کہ ساری دنیا، ملاحظہ کیجیے گا کہ آدم سے عیسیٰ تک سب، آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کی رب سے قربت ہے، آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کی رب سے قربت ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، یہ جزاک اللہ۔ ابھی ایک ہی طرف ہو رہا ہے، یہ بھی ایک ہی طرف ہیں بیچارے لوگ، ادھر والے بھی ابھی بیچاروں میں گنتی ہے۔ اصل میں ٹھیکہ انہی لوگوں کو دے دیا ہے تو ایک طرف سے یہ آنا مناسب ہے۔ اچھا چلیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ نہیں، اگر ادھر کے لوگ آ جا نہیں رہے ہیں تو کم سے کم سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس میں بھی کنجوسی دکھا رہے ہیں۔ ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں یہاں سے، ملاحظہ فرمائے کہ ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ، کیا کہنا، ایک طرف مدح صحابہ کے شعر اور ایک منقبت بہت ہی خوبصورت بڑے بھائی فہیم پہانوی صاحب نے ابھی پڑھا، حضرات نے سماعت کیا، یقیناً بہت قیمتی اشعار تھی۔ مدح صحابہ کا ایک شعر، مدح صحابہ کے بارے میں شاعر نے بہت ہی خوبصورت کہا ہے کہ نبی کی نعت ہو اور نعت میں مدح صحابہ ہو۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم مائک ناظم صاحب کہ نبی کی نعت ہو، نعت میں مدح صحابہ ہو، وہی تو نعت اچھی ہے، وہی اشعار اچھے ہیں۔ اور صحابہ سب کے سب اچھے ہیں، لیکن خاص کر ان میں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار اچھے ہیں۔ میں اسی حوالے سے ایک شعر حاضر کرتا ہوں، حضرت بدر خاص ملاحظہ فرمائے کہ ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ، ایک طرف اور اس ماں حیدر حمزہ خالد سب آقا کے دیوانے ہیں، اس ماں حیدر حمزہ خالد سب آقا کے دیوانے
صحابہ میں لیکن صدیق کرتے ایک طرف سارے جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ سارے صحابہ میں لیکن صدیق کا رتبہ ایک طرف آپ میری طرف متوجہ رہیں ان لوگوں کا جو کام ہے وہ کرتے رہیں آپ میری طرف متوجہ رہیں کہ ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف ایک شیخ میں حاضر کرتا ہوں میں کس کا نام لوں میں بہت ہی عزیز دوست حافظ ابو عمیر صاحب اور حضرت قاری عبد المعیز صاحب دامت برکاتہ جو کانپور سے تشریف لائے ہیں اور بھی تمام جو معزز لوگ تشریف فرما ہیں حضرت مولانا حضرت قاری عبد الحسین صاحب دامت برکاتہ اور بھی پردھان جی جو یہاں تشریف فرما ہیں ایک شعر حاضر کرتا ہوں یقین مانیے یہ بالکل اگر آپ کو پسند آ جائے تو دعائیں چاہوں گا ملائدہ کیجئے گا کہ ساری دنیا کمیٹی والے میں چاہوں گا یہ شعر بہت غور سے آپ سنیے کہ ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف اور حیدر کی شمشیر حیدر کی شمشیر امیر شام کا چابک بھی ہے حیدر کی شمشیر امیر شام کا چابک بھی ہے مگر من کے لیے فاروق کا کوڑا تکبیر نعرہ تکبیر گلی گلی نگر نگر عمر 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 گلی گلی نگر نگر عمر 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 آپ لوگ نعرے کا جواب دے سکتے ہیں موضوع بیدار ہو گئے پیچھے والے ایک دم قسم کھا کے بیٹھے ہیں کہ میں بولوں گا نہیں آج رات ایسا ہے بھائی یا کچھ ناراضگی ہے ہم لوگوں سے لیکن ایک بھائی نے ہاتھ اٹھایا کہ نہیں ناراضگی نہیں یہ آواز ہو سکتا ہے ادھر نہ جا رہی ہوں عمر بھائی آپ کو 2-4 ساؤنڈ ادھر پیچھے بھی لگوانے چاہیے اتنی اچھی آواز ماشاءاللہ ہم لوگ اکثر و بیشتر پروگراموں میں رہتے ہیں مائک کا انتظام عمیر بھائی نے بالکل القسمہ ٹریولز کی طرح کیا ہے یہ بالکل شاعرانہ مائک ہے بالکل شاعرانہ ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار ہے ان کا لکھنؤ کے اندر اس وقت دھمال مچائے ہوئے ہیں جب دیکھو مدینے میں جب دیکھو مدینے میں کبھی مکے میں کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ بہت اچھے دوست ہیں بہت تکلیفیں انہوں نے شروع میں اٹھائی میں دعا کروں گا کہ اللہ انہیں اور ترقیات سے نوازے اور ہمارے پردھان جی نے بھی اپنی طرف سے کچھ ہدیہ دے دیا ہے اللہ سلامت رکھے ایک شعر اس کلام کا اور حاضر کرو کمیٹی والوں نے اتنا پیسہ دے دیا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں اتنا خرچہ کیا میرے اوپر میں خرچے کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ کر دیجیے دیکھیے گا بچا کر وہ کہیں کٹوتی نہ ہو جائے وہ لفافے میں اس لیے یہ ایڈوانس دے دیا ہے یہاں اصل میں پیسے کا کوئی معاملہ نہیں عمیر سلطان پوری کی کال آ جائے تو پھر پیسے کی بات نہیں ہوتی ایک مرتبہ کہہ دیجیے مچل کے سبحان اللہ پیچھے والے بہت بیچارے کنجوسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ آپ حضرات کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈی زیادہ لگ رہی بھائی ہاتھ اٹھا کے کچھ بتا دو یار ٹھنڈی نہیں لگ رہی ہاں ماشاءاللہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ ساری دنیا جس کا
صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف اور دین کی خاطر کی ہے سبھی نے اپنی دولت خرچ، دین کی خاطر کی ہے سبھی نے اپنی دولت خرچ، کہنا ہے عثمان کا خرچہ ایک طرف لیکن خرچہ ایک طرف، کہنا ہے عثمان کا خرچہ ایک طرف۔ آخری شعر اس کلام کا پڑھوں گا، ہاں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، آخری سے پہلے والا ایک شعر ملاحظہ کیجیے کہ سہمی ہوئی فوج باطل، عمر بھائی سنیے گا کہ سہمی ہوئی فوج باطل سب دیکھ رہی تھی حیدر کو، سہمی ہوئی فوج باطل سب دیکھ رہی تھی حیدر کو، سہمی ہوئی فوج باطل سب دیکھ رہی تھی حیدر کو، اور دروازے قلعے خیبر ٹوٹا پڑا تھا ایک طرف، ٹوٹا پڑا تھا ایک طرف۔ کیا کہنا بھائی، اچھا بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کہ اور دروازے قلعے خیبر ٹوٹا پڑا تھا ایک طرف۔ ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، بہت سارے علماء کرام حفاظ کرام تشریف فرما ہے اسٹیج پر، میں سبھی کی دعائیں چاہوں گا۔ ایک شعر یہاں بھی سامنے مجھے جو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم اور ایک شعر علماء کرام کے بیانات کے ذریعے ہمارا آپ نے سنا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نہ سنا ہو۔ ایک شعر میں حاضر کرتا ہوں، میں ملائکہ کریں، یہ ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف اور ہاتھ پکڑ کر پیارے نبی کا زید یہ بولے والد سے، ہاتھ پکڑ کر پیارے نبی کا زید یہ بولے والد سے، کہ ہاتھ
رشتہ ایک طرف بے شک بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طرف سرکار سے رشتہ ایک طرف. آخری شعر مکے کا بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ہم عمر بھائی ایک دم بے فکر رہیے آپ، ہمیں بہت اختصار کا مطلب پتا ہے. میں سمجھ بھی رہا تھا کہ بہت وقت گزر رہا ہے، پروگرام تھوڑا دیر سے شروع ہوا. ایک شعر اس کلام کا آخری مکے کا پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد بطور جگہ لیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. ایک مرتبہ دو چار لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. شعر سنے گا کہ روئے فہیم بھائی کہ روئے ہیں یوسف کے لیے خوب بہت عرصہ شفاعت کہ روئے ہیں یوسف کے لیے خوب بہت عرصہ شفاعت کہ روئے السلام